امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو پاک نبی نے ایک دعا دی ہے، اور وہ دعا آج آپ سارے سمیٹ رہے ہیں، اور نبی کی دعا نہیں ہوتی، اطلاع ہوتی، کیونکہ جو آمنہ کا لال فرما دے وہ تقدیر بن جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم وہ چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ وہ پیغمبر ہے جس کے لیے خدا نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی۔ یہ وہ پیغمبر ہے جس کے لیے خدا نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا، یہ وہی بولتا ہے جو وہی۔ اس پیغمبر نے فرمایا، شیعہ سنی علماء نے اس حدیث کو لکھا کہ حضور فرماتے ہیں خدایا تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کر۔ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کر۔ ماشاءاللہ۔ آپ کسی غیر کو لے کر آ جائیں جس کا تعلق اسلام سے بھی نہ ہو، اسے دکھائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہے گا کسی کی محبت میں ہو رہا ہے، اور جس کی محبت میں ہو رہا ہے اس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں، پھر وہ حدیث پڑھنے لگاؤں جس پر کسی کو 73 فرقوں میں اختلاف نہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، آقا نامدار فرماتے ہیں میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، جہاں چراغ چلتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، اور روشنی صرف چوروں کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ ایک روشنی ہے قبلہ، یہ ایک چراغ کی روشنی ہے۔ آخری بات، بطور پیغام، بطور مہمان، بطور فکر، التماس کر کے دست بستہ کائنات میں کہیں بھی قتل ہو جائے تو 3 سوال اٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، کائنات میں کہیں بھی قتل ہو جائے تو 3 سوال اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال، کون قتل ہوا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟
آخر تک توجہ فرما رہے. پہلا سوال اٹھتا ہے کون قتل ہوا. دوسرا سوال اٹھتا ہے کس نے قتل کیا. ٹھیک ہے کیا کون قتل ہوا. دوسرا سوال میرے مسلمان بھائیوں ہوتا ہے کس نے قتل کیا. تیسرا سوال دشمنی کی وجہ کیا تھی. کون قتل ہوا, کس نے قتل کیا, کیوں قتل کیا. ان تین سوالوں کے لیے مجلس ہوتی ہے. قتل ہونے والا عام فرد نہیں, پیغمبر کا بیٹا ہے. امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالی نواسے نہیں ہیں, از روح قرآن بیٹے ہیں. میں سوچ سمجھ کے لفظ کہہ رہا ہوں. حسین پتر جے رسول دا, اس مطلب میں نہیں کہ کوئی کہے ہاں جی دوترا جو ہویا پھر پتر ہے. نہیں, ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. نواسے کو سبت کہتے ہیں. ابن کا مطلب ہے بیٹا. اب ایک بات قرآن سے کہیے, جا کے گھروں میں دیکھنا کہ حسین رسول اللہ کا بیٹا ہے. یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں, قرآن کی آیت. یہ قرآن کی آیت. پھر حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. پیغمبر نے عہدہ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں دیا. پیغمبر نے رشوت لے کر عہدہ نہیں دیا. قرآن مجید فرماتا ہے وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمَلُوا. ہر ایک کا رینک اس کے عمل کے برابر. اگر حسین اور حسن کا عمل سب سے اعلیٰ نہ ہوتا تو اللہ انہیں جنتیوں کا سردار کیسے بناتا. غور ہے کہ نہیں. اب سنیے, صحابہ جنتی ہے, حسن حسین جنت کے سردار. معلوم کرو کیوں قتل ہوا رسول کا بیٹا. 4-5 بندوں نے قتل نہیں کیا. حسین کے قاتل یہودی نہیں تھے, ورنہ تحقیق کی ضرورت نہیں تھی کہ دشمن اسلام تھے مار گئے. حسین کے قاتل عیسائی نہیں تھے. حسین کا قاتل کلمہ پڑھتا تھا, پیغمبر کا امتی کہلاتا تھا. اب ضرورت ہے کہ تحقیق ہو کہ وہ کس طرح کا مسلمان تھا جو کلمہ پڑھ کے اپنے رسول کے بیٹے کو قتل کر رہا. ایک
ایکسیڈنٹ نہیں، منصوبہ ہے۔ منصوبے ایک دن میں نہیں بنتے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے ایک دم نہیں ہوتے۔ حسین ابن علی کا قبلہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ اب میں ایک بزرگ ہستی کو دیکھ کر، میں پہلے نہیں پڑھ رہا تھا، اب پڑھتا ہوں، پیغمبر کو کتنا پیار تھا حسین سے۔ حسین ابن علی سے محبت کرنا سنت رسول ہے۔ آقا نامدار، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گلیوں میں ذکر کیوں کرتے ہو؟ حسین کے لیے گلیوں میں جلوس کیوں نکالتے ہو؟ عید کا دن تھا، حسن حسین تشریف لائے، اپنے نانا کو سلام کیا، عرض کی آقا سب کی سواریاں ہیں، ہماری سواری۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اسی ایک بچے کو چھوڑ بیٹے، صرف آپ ہماری سواری۔ کچھ لوگ سمجھتے کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس گھوڑا نہ تھا، پیغمبر کے استبل میں وہ گھوڑے کھڑے تھے جن کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا۔ یہ کائنات کا والی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ میرے حبیب، ہم نے تو آپ کو غنی بنایا۔ پیغمبر نے امام حسن حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور کندھوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا۔ اگرچہ خود میرا آقا قرآن سے افضل ہے، آقا دو جہان قرآن سے افضل ہے۔ کیوں؟ قرآن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ قرآن کہتا ہے میں مسلمین کے لیے رحمت ہوں، اور اللہ کہتا ہے میرے محبوب تو عالمین کے لیے رحمت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اہل بیت، بڑی توجہ سے، میں آرام سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ اہل بیت کعبے سے زیادہ پاک ہے، بیت اللہ شریف سے زیادہ پاک ہے اہل بیت۔ اس کے لیے بھی دو آیتیں پڑھتا ہوں۔ پہلی آیت بتائے گی کعبہ کتنا پاک ہے، دوسری آیت بتائے گی اہل بیت کتنے پاک ہیں۔ ذات واجب نے ابراہیم سے فرمایا طاہر بیتی، میرے گھر کو تو پاک رکھنا، اور کعبے کی باری آئی تو کہا تو پاک رکھنا، اہل بیت کی باری آئی طاہرکم تطہیرا۔ نعرہ حیدری۔
جتنی حضرت ابراہیم میں قدرت ہے اللہ اتنا پاک رکھے گا کعبے کو جتنی اس میں طاقت ہے، قدیر پاک رکھے گا۔ کندھے پہ بٹھایا، کائنات میں ایک بھی ہستی نہیں جو قرآن کے اوپر پاؤں رکھ کے دکھائے، اور آقا نے حسن حسین کو اپنے کندھے پر بٹھا کر بتایا کہ قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا قرآن ہے اور اس پر شہزادے تشریف فرمائے، میں کیوں نہ کہوں ایک انگوٹھی میں 2 نگینے جڑے ہوئے ہیں، دور ایسے فلک نے بھی بدلتے نہیں دیکھے، ایک برج سے 2 چاند نکلتے نہیں دیکھے۔ ماشاءاللہ۔ اب آقا کی سنت پتہ کرو، اگر شہنشاہ انبیاء، عقل اول، حسن اول، علم اول، محبوب الہ العالمین، طبیب قلوبنا، 4 دیواری کے اندر حسین کو لے کے سیر کروائے تو ذکر حسین 4 دیواری کے اندر ہونا چاہیے، اور اگر آقا مدینہ کی گلیوں میں آ جائے تو پتہ چلا نبی کی سنت ہے کہ گلیوں میں آؤ، حسین کی عظمت بتاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بس یہی ایک سوال، کون قتل ہوا، کیوں قتل ہوا، کس نے قتل کیا؟ اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو کے رسول کے بیٹے کو قتل کر جائے اور ہم معلوم بھی نہ کریں کہ قاتل کون۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ ہم پتہ بھی نہ کریں کہ قاتل کون۔ سقراط کو زہر دے دیا گیا، اس کو زہر ملنے کے 3000 سال بعد یونان کی عدالت میں کیس دائر ہوا۔ سقراط کے قتل کی فائل کھولو، یہ جو دنیا کے اندر تہذیب و تمدن ہے یہ یونانیوں نے دیا ہے، پھر یونان والے اس کو لے کے بیٹھ گئے، بندے کو مرے ہوئے تقریباً 3000 سال ہو گئے، جج آئے، بحث ہوئی، وکیل آئے اور یونانیوں نے فیصلہ دیا، ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں۔ قاتل کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی گل گیا۔ اس فیصلے کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا سنو، قاتل بھی یونانی تھا، مقتول بھی یونانی تھا، ہم بھی یونانی ہیں، ہم نے اسے سزائے موت دے کر اپنی پوزیشن کلیئر کر دی کہ ہم مقتول کے ساتھی ہیں، قاتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو شیعہ سنی مسلمانوں کا اجتماع ہے اس لیے کہ بدبخت مورخ نے یزید کو بھی مسلمان لکھا، حسین کو بھی مسلمان لکھا، ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہم حسین سے محبت کا ثبوت دے کر شیعہ سنی مسلمان اپنے اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھی ہیں، یزید پلید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند نعرہ حیدری۔ آقا کے 2 نواسے، ایک حسن ایک حسین، ایک کا منہ چومتے تھے، ایک کا گلا چومتے تھے۔
جس کا منہ چومتے تھے اسے زہر دے دیا گیا، جس کا گلا چومتے تھے اس میں خنجر تھے، اسے زہر دیا گیا، وہ امیر ہے، اسے خنجر سے ذبح کیا گیا، وہ غریب ہے، جو وطن میں مارا گیا وہ امیر ہے، جو پردیش میں مارا گیا وہ غریب ہے، جسے امت نے 2 کفن پہنائے وہ امیر ہے، جسے 1 کفن بھی نہیں دیا وہ غریب ہے، جس کے جنازے پہ تیر مارے وہ امیر ہے، جس کا تیروں پہ جنازہ اٹھا لیا وہ غریب ہے۔ اگلا لفظ پڑھتا ہوں، آخری وقت جس کے پاس 3.5 سال کا بیٹا تھا وہ امیر ہے، اور جس کے پاس 4 سال کی بیٹی تھی بچوں کو تعویذ باندھتے ہیں آپ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ حسن حسین مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے کہ جبرائیل نازل ہوا اور عرض کی آقا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورتیں لے کر آیا ہوں، یہ حسن حسین کے گلے میں ڈال دیں تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے۔ اسی لیے ہم اپنے بچوں کو تعویذ باندھتے ہیں، ہم بچوں کو تعویذ باندھتے ہیں لمبی زندگی کے لیے۔ حسن نے تعویذ باندھا مرنے کی اجازت۔ قاسم جب کبھی بہت مشکل آ جائے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، یتیم کا خیال رکھنا۔ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت میں 3 مرتبہ فرمایا یتیم یتیم یتیم۔ پتہ نہیں حضور کو کون سی یتیم یاد آ رہی تھی، تمہیں امت کے یتیموں کا خیال، وہ جو ہر یتیم کے لیے وصیت کر رہا تھا اسی کی اپنی یتیم بابا کے بعد اتنا روئی۔ آقا دو جہان کا فرمان ہے، قیامت والے دن تم سے یتیم کے متعلق سوال ہوگا۔ اپنے بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں، محلے میں، گلی میں کوئی یتیم ہے تو اس کی سرپرستی کرو۔ 10 سال حسین نے بھائی کے یتیم کو اتنے پیار سے پالا کہ قاسم کو تعویذ کھولنے کی ضرورت ہی پیش۔ یہ تو نہ ہوتا 10ویں محرم کا دن، بار بار آتے تھے اجازت لینے، اور جناب قاسم کے لیے مشکل یہ تھی 2 ہی جگہ تھی کھڑے ہونے کی، خیمے سے باہر، خیمے کے اندر۔ باہر جاتے تھے تو چچا کی منتیں کرتے تھے، اے چچا حسین مجھے مرنے کی اجازت۔ حسین منہ چوم کے کہتے تھے قاسم تیرے ایک کے مرنے سے میرے 2 گھر برباد ہو جائیں گے، ایک تو میری کبریٰ بیوہ ہو جائے گی، دوسرا جب مجھے بھیا حسن کی یاد آتی ہے تو میں تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ دوسری مشکل سیدزادہ یہ تھی قاسم کے ساتھ، جب کھا رہا تھا نا خیمے میں، اس وقت ماں کے چہرے پہ جلال آ جاتا تھا اور غصے میں آ کے بیوی فرماتی تھی
अभी जिंदा हूँ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आओ इमाम आशिका पूरे बतूल, सारा के सारा ज़हरा का घर आशिकों का इमाम था। माँ चाहती है बेटा जिंदा रहे, ये माँ चाहती है मेरा बच्चा हुसैन पे कुर्बान हो जाए। तब इजाजत नहीं मिली, फिर तावीज खोल कर आए। मुद्दत के बाद भाई ने भाई की तहरीर को देखा, पूरा बचपन आंखों के सामने आ गया। लिखा था, हुसैन अगर फिस्क और फजूर के बादल तुझे घेर ले, मेरी बड़ी हसरत थी मैं करबला में तेरे साथ होता, मेरी तरफ से मेरे बच्चे को मौत की इजाजत देना, मेरी तरफ से फिदिया कबूल कर। बड़ा रोने के बाद उठे और रोने के बाद कासिम को देखा। और एक फिक्रा और भी सुन ले, 10वीं के दिन मौला गाजी और अली अकबर अलैहिमुस्सलाम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अली अकबर कहते थे, चाचा गाजी सुबह पहले मैं कुर्बान होऊंगा बाबा। ये फिक्रे सुन के हजरत अब्बास का बदन कांपा। अकबर का मुंह चूम के कहते, ना अली अकबर, अगर तू मर गया ना तो मौला की आंखों का नूर चला जाएगा, सुबह पहले मैं जाऊंगा। रो के अकबर कहते, चाचा गाजी अगर आप चले गए तो बाबा की कमर टूट जाए। कासिम आगे बढ़ा, एक बोसा अकबर को दिया, एक गाजी को। रो के कहते, चाचा अगर आप गए तो कमर टूट जाएगी, भैया अकबर आप गए तो आंखों का नूर चला जाएगा। पहले न तुम जाना न तुम जाना, पहले मैं जाऊंगा। मैं बेवा का बेटा हूँ, मैं यतीम हूँ, न किसी की कमर टूटेगी, न किसी की आंखों का नूर जाएगा। अज़ादार शिया सुन्नी मुसलमानों, ये फिक्रे करीम करबला ने सुने, हुसैन के कानों में ये फिक्रे गए। मेरा मौला दौड़ के आया, कासिम को सीने से लगाया, मुंह चूम के, ये लफ्ज नहीं पढ़ा जाता, रिवायत आप ही पढ़ी जाती है। मैं कसम खा के अगली रिवायत पढ़ता हूँ, मुझे रसूल अल्लाह की कसम, रिवायत के फिक्रे है। हुसैन ने कासिम का मुंह चूमा, मुंह चूम के कहते, कासिम तू मुझे अकबर से ज्यादा प्यारा। मेरे कासिम को तैयार करो। अजीब तैयारी है, 13 साल का सन है। कासिम वाहिद शहीद है, घोड़े पे बैठ के जाने वाला, जिसके बदन पर कोई ज़रा पूरी नहीं है। शायद ज़रा बनाने वालों को अंदाजा ही नहीं था कि हुसैन को नाने के दीन की खातिर कितने छोटे छोटे बच्चे भेजने पड़े। गाजी ने सवार कराया, घोड़े पे बाहर निकला। किबला जनाब हजरत कासिम जब जाने लगे ना, ये वो लफ्ज है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। इस लफ्ज में कई दुनियाएं छुपी हुई हैं, एक नहीं कायनात छुपी हुई है। उम्मे फरवा है वालिदा, बीबी पाक ने कहा, कासिम लड़ने जा, एक मेरी बात सुनता जा। अम्मा हुक्म। रो के उम्मे फरवा फरमाती है, कासिम लोग कहते हैं तेरे बाप को लड़ना नहीं आता। आज ऐसी जंग लड़ दुनिया देखे, काश
قاسم نہیں حسن لڑ رہا ہے۔ بس جیسے ہی خیمے سے نکلے گھوڑے پہ بیٹھے، شیعہ سنی مسلمان یہاں تشریف فرماؤ، مجھے قرآن کی قسم میری اتنی جرت اور اوقات ہی نہیں، میں تمہارے لیے دعا کروں جو اتنی ٹھنڈ میں نیچے مٹی میں بیٹھ کے حسین کی محبت میں بیٹھے ہو۔ قاسم کا قاتل روایت کرتا ہے کہ حسین کے خیمے سے 13 سال کا 14ویں کا چاند نکلا۔ گھر جا کے سوچنا سنی شیعہ، جو قاتل کو 14ویں کا چاند لگ رہا تھا، اللہ جانے اپنی ماں کو کیسا لگ رہا۔ ایک ایک کر کے عرضہ کے شامی کے بچے آئے، قاسم نے فنار و سکر کیا، آخر میں عرضہ کے شامی کو قتل کیا۔ اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پہ، بے غیرت دیکھ کے کہتے ایک ایک کر کے آئے تو پورا لشکر ختم کر دے گا، یہ ہاشمی خون ہے، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ بڑی خوبصورت جنگ لڑ رہا تھا، شجاعت اور بہادری دکھا رہا تھا۔ کسی بے غیرت کی آواز ہے، قاسم تو میدان میں لڑ رہا ہے، وہ دیکھ خیموں میں فوج گھس گئی ہے۔ 13 سال کے بچے نے طرف کے پیچھے دیکھا، اس بے غیرت نے برچھی کا سوار کیا۔ قاسم زین سے زمین پر آنے لگا، لیکن پاؤں رکابوں میں پھنس گئے۔ جدھر جدھر گھوڑا جاتا تھا، ساتھ ساتھ حشر کا یتیم۔ قاسم نے زین چھوڑی۔ یہ کربلا کا واحد شہید ہے جس کے گھوڑے سے گرنے کے بعد حسین کے چہرے پہ جلال آیا، آواز دے کے فرما عباس میں یتیم بھتیجے کا انتظار